أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقبه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم. الحمد لله. سورة القصص آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اس سے پہلے رمضان سے پہلے ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بڑی عید سے پہلے ہمیں اس سورت کو مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیں. تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ترتیب کہ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بمحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اسی ترتیب کے مطابق فلما پھر جب قضا پوری کر دی موسیٰ علیہ السلام نے الاجل مدت. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی وسارا اور سارا لے کر چلے بأہلہ اپنے گھر والوں کو وسارا اور لے کے چلے اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو آنسا اس نے دیکھی من جانب طور کی جانب سے نارا ایک آگ. تو انہوں نے دیکھا طور کے کنارے پہ آگ کو. قال اس نے کہا لأہلہ اپنے گھر والوں سے امکثوا تم سب ٹھہرو انی بے شک میں آنستو میں نے دیکھی ہے نارا ایک آگ لعلی شاید میں میں لے آؤں تمہارے پاس منہا اس سے بخبر کوئی خبر او جذوتن یا کوئی انگارہ من النار آگ سے لعلکم تاکہ تم تصطلون سینگ سکو یا تھاپ لو. ٹھیک ہے تاکہ تم آگ کو سینگ سکو. کیا ترجمہ ہوا؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی اور اپنے گھر والوں کو لے کے چل پڑے تو انہوں نے
طور کے کنارے پہ آگ کو دیکھا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ سلگا کے لے کے آؤں تاکہ تم آگ سینک سکو۔ فلما پھر جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس، نو دیا آواز دی گئی، نو دیا آواز دی گئی، من شاطئ کنارے سے، الوادی وادی کے کنارے سے آواز دی گئی، الایمن کون سی وادی؟ دائیں دائیں طرف جو وادی تھی، فی البقعۃ المبارکتی بابرکت جگہ میں، من الشجرت ایک درخت میں سے، کیا آواز آئی؟ اے یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں طرف سے آواز دی گئی مبارک خطے میں اس درخت سے کہ موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ وَأَنْ اور یہ کہ القی تو ڈال دے، عصا کا اپنی لاٹھی کو، اور یہ کہ تو ڈال دے اپنی لاٹھی کو۔ جی آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں، آواز آ رہی سب کو؟ آواز میں کوئی مشکل تو نہیں ہے بھائی؟ جی بہتر، ٹھیک۔ فلما رآها فلما رآها پھر جب، فلما پھر جب، رآها اس نے دیکھا اس کو، تہتز وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، واللہ وہ پیچھے ہٹا، مدبرن پیڑ پھیرنے والا ہو کے، ولم یعقب اور اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، اقبل تو آ گیا، ولا تخف اور تو خوف نہ کر، انک من الآمنین بے شک تم امن والوں میں سے ہو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ اور یہ کہ تم ڈال دو اپنے ہاتھ سے اپنی لاٹھی کو، اور جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پش پھیری موسیٰ علیہ السلام نے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھو، خوف مت کھاؤ، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔ اس لوگ تو داخل کر یدک کا اپنے ہاتھ کو، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکدار ہو کے، من غیر سوء کسی عیب کے بغیر، کسی عیب کے بغیر، وضمم اور تو ملا لے، الیک اپنی طرف، جناح کا اپنا بازو، من الرہب خوف سے، فذانی کا پس یہ، برہانانی دو دلیلیں ہیں، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم بے شک وہ، کانو وہ سب تھے، قومن لوگ، فاسقین نافرمان، وہ سب لوگ کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، اور جب تم وہاں سے نکالو گے تو بغیر کسی تکلیف کے سفید چمکدار ہو کے نکلے گا، اور پھر اپنی طرف اپنی بازو کو ملا لو۔ تو یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی اس نے کہا اے میرے رب، انی قتلت بے شک میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے، نفسا ایک شخص کو، فاخاف تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ اخی اور میرا بھائی ہارون ہو، یہ ہارون میرا جو بھائی ہے، ہوا افصح منی وہ زیادہ فصیح ہے میرے سے، لساناً زبان میں، فارسل ہو تو اسے بھی بھیج دیجیے، معی یا میرے ساتھ، رد ان مددگار بنا کی، یصدقنی وہ تصدیق کرے میری، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، یکذبون کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ قالا اس نے کہا، سنشد عن قریب ضرور ہم مضبوط کر دیں گے، عضدک کا تیرا بازو، بھی آخی کا تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما
اور ہم کر دیں گے تمہارے لیے تم دونوں کے لیے سلطان غلبہ فلا یصلون، تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے الیکما تم دونوں تک، بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی، الغالبون سب غالب آنے والے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ترجمے کی سمجھ آ گئی سب کو؟ جی بہتر، ٹھیک۔ اب سب کو معلوم ہے اس سے پہلے، رمضان سے پہلے جب ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ آپ فرعونیوں کے مظالم سے بچ گئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت پہ رکھ لیا جائے، یہ شخص بڑا طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، بشرطے کہ تم کم از کم 8 سال میرے ساتھ پاس ملازمت کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری منشا پہ منحصر ہوگا، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، البتہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول فرمایا، آپ وہی رہنے لگے، بکریاں چراتے رہے اور دوسرا ضروری کام انجام دیتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے 8 سال اور پھر 10 سال بھی گزر گئے، ان کی ملازمت کی اضافی مدت جو تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ تو اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پوری کر چکے، فسرین فرماتے ہیں کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت 10 سال پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے کے بڑے خواہش مند ہے، اگر اجازت ہو تو وہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر اختیار کریں۔ سسر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ تو واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی، وسارا بِأَهْلِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے چلتے وقت کچھ بیڑ بکریاں اور کچھ دوسرا مال بھی بیٹی کو ساتھ دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک خادم اور بعض بچوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دور دراز جگہ، حتیٰ کہ غیر ملک میں بھی لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، لڑکی کے والدین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے۔ بعض لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجنے پہ طلاق لینے کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نکاح کے وقت اس قسم کی شرط لگانا کہ ہم بیٹی کو کسی دوسرے شہر یا ملک میں نہیں بھیجیں گے، نہیں جانے دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کی شرائط میں سے صرف جائز شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو، کسی خلاف شرع شرط کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو آرام اور سکون سے رکھنا، اس کے لیے نان نفقہ کا بندوبست کرنا، اسی طرح جیب خرچ دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ شامل ہے، ان کی تکمیل ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جائے گی تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ حالات کا کیسا بھی تقاضا ہو، خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی شرائط جو ہے باطل ہے، شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔
اور نہ ان کی تکمیل ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال، خادم اور بھیڑ بکریوں کے ہمراہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں کوہ طور آتا تھا، تو اس وادی صحرائے سینا کے اطراف میں موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، بیوی کو بھی کچھ تکلیف تھی، آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے چونکہ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں پہ سفر کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ گھاس پھوس اور لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی۔ تو پھر فرمایا آنس من جانب الطور نارا، دور سے آگ آپ کو نظر آئی، ٹھیک ہے۔ اور علی علی تو اپنی بیوی سے فرمایا ام کثو انی انست نارا، کہ تم ادھر ہی ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منها بخبر، شاید کہ میں تمہارے لیے وہاں سے خبر لاؤں، راستہ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال ہے کہ شاید آگ پہ کوئی راستہ بتانے والا آدمی مل جائے گا۔ او جذوة من النار لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سینگ کر سکون حاصل کر سکو، اپنی سردی کو دور کر سکو۔ فلما اتاہا، جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو آپ کو آواز دی گئی وادی کے دائیں طرف کے مبارک خطے میں سے ایک درخت سے۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی جس سمت میں سفر کر رہے تھے وہاں سے وہ مقدس وادی دائیں طرف پڑتی تھی، اس لیے ایسے ہی ذکر کیا۔ اور یہ مقدس اس لیے تھی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کہ اب تم ایک مقدس وادی طور میں ہو۔ عام مساجد میں بھی چونکہ مقدس مقامات ہے، اس لیے وہاں پہ بھی جوتے اتار کر جانے کا حکم ہے۔ بیت اللہ شریف پہ ہر وقت تجلیات جو ہے، تجلیات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اس لیے بھی وہاں جوتا اتار کر بادب ہو کے جانا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاؤں اس مقدس خطے کے ساتھ مس کرے اور اسے فیض حاصل ہو۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے گئے تھے، مگر وہاں پہ کچھ اور ہی معاملہ پیش آیا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرانے کے بعد فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے تو سنو جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب تمہیں میرا پیغام لے کے فرعون کے پاس جانا ہوگا، اس سے دو باتیں کرنی ہوگی، ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ اس مقام پہ فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے، پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا، پھر معجزے کا اظہار کیا۔ تو حسب حکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، فلما رآها تہتز، پھر جب اس کو دیکھا تو وہ حرکت کر رہی تھی، کانہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے۔ یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ولا مدبرا ولم يعقب، پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، انک من الآمنین، بے شک تم امن والوں میں سے ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مذکورہ لاٹھی شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی، کہ راستے میں تمہارے کام آئے گی، اس سے بکریوں کو ہانک لیا کرو،
اور درختوں سے پتے جھاڑ کے ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لاٹھی اصل میں آدم علیہ السلام کی تھی، جو آپ تک منزل بمنزل انبیاء کی وساطت سے پہنچی، اور پھر آپ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ تو یہ تفسیری روایات میں آتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کا روپ دار اختیار کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ دیا، اسلک یدک فی جیبک، کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال لو، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا بالکل سفید بغیر کسی تکلیف یا بیماری کے۔ مطلب یہ کہ سفیدی کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ تمہارا ہاتھ معجزانہ طور پہ سورج کی طرح چمکدار اور نورانی ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا، لاٹھی کا سانپ بن جانا ان کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا، اور اسی طرح فرعون کے پاس جانے سے بھی خوف زدہ تھے، اسی طرح ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیں اور انہیں کھلا نہ چھوڑیں، آپ کی خوف زدگی فوراً دور ہو کے دل میں تقویت پیدا ہو جائے گی۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے رب کی یہ دو نشانیاں، یعنی عصا اور ید بیضا لے کے فرعون کے پاس جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ نے پڑھا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ ویسے تو ساری قوم ہی متکبر تھی، مگر فرعون سب سے بڑا ہوا تھا۔ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کون سے الہ کی بات کرتا ہے، میرے علاوہ کون الہ ہے، میری سلطنت میں نہریں چلتی ہے، ڈیم بنے ہوئے ہیں، فصلیں بہت زیادہ موجود ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے، جس کو چاہوں زندہ رکھوں اور جس کو چاہوں ختم کر دوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے علاوہ یہ کس خدا سے ہمیں ڈراتے ہیں۔ فرعون کی طرف جانے کا حکم پا کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس راستے میں آنے والے بعض مشکلات کا ذکر فرمایا۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا، کہنے لگے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا، اور پھر گرفتار ہونے کے خوف سے بھاگ کر میں مدین چلا گیا تھا، اگر اب پھر میں فرعون کے پاس جاؤں گا فاخاف ان یقتلون، تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے اس شخص کو ارادتاً تو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ صرف ایک مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر ایک گھونسے میں ہی اس شخص کا کام تمام ہو گیا، اب فرعونی مجھے چھوڑیں گے نہیں ہے۔ اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کے انداز میں کی کہ اگر مجھے ضرور ہی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے تو پھر مجھے واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، تو پھر میرا بھائی ہارون جو ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں تو قدر لکنت ہے، مگر وہ اپنا ما فی الضمیر اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، اسے میرے ساتھ معاون کے طور پہ بھیج دیجئے گا، یصدقنی، جو میری تصدیق کریں کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دینے کے لیے مامور من اللہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اس مضمون کس طرح بیان کیا گیا ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ہارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے، انی اخاف ان یکذبون، میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ساری دعائیں قبول فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت بھی دور ہو گئی، ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون بھیج دیا۔ تو یہاں پہ بھی ارشاد ہوا، قال سنشد عضدك بأخيك وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، یعنی اسے بھی رسول بنا کے تمہاری تائید کے لیے بھیجیں گے۔ ویسے دنیا کا عام دستور بھی ہے کہ کسی کے بھائی اس کے دست اور بازو ہوتے ہیں، بھائیوں سے انسان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہے، وہ دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں،
یہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہمراہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تم دونوں بھائی کو غلبہ عطا کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ فرعون اور اس کے حواری اور دیگر مخالفین تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دے گا کہ فرعونی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل تھا کہ حکمرانوں سمیت سارے قوم کے سامنے یہ آدمی جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، مگر کسی کو ان کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی جرت نہ ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے فرعون اور اس کے حواریوں کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ارد گرد کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا حصار تھا۔ اسعد بن نبی وقاص کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، میں کیوں نہ ان کی حفاظت کے لیے پہرا دوں۔ تو آپ ہتھیار پہن کے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا مدعا عرض کیا۔ ادھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس، کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھے، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نزول آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعد سے فرمایا کہ تم پہرا ہٹا دو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ایسا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمان مبلغین اس زمرے میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہ السلام 40 سال سے زیادہ عرصہ فرعونیوں کے درمیان رہ کے تبلیغ کا حق ادا کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئی، حتیٰ کہ ایک موقع پہ اسرائیلیوں نے شکایت پیش کی کہ اے موسیٰ، تمہاری مدین سے واپسی کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہم پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم پر مصیبتیں ہی نازل ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک ساری زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور بہترین انجام متقیوں کا ہی ہوگا، تم گھبراؤ نہیں۔ تو یہی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحابی نے کی تھی، عرض کیا کفار بڑی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے لوگوں کے سروں پہ آرے رکھ کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا اور انہوں نے برداشت کیا، مگر تم کافروں کی بدسلوکی سے ابھی سے گھبرا گئے ہو، پھر آخر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنائے گا۔ لیکن آزمائشیں جو ہے، مثلا مال کا ضائع ہونا، افرادی قوت میں کمی کا ہونا، فصلوں کا نقصان وغیرہ، یہ سب چیزیں آ سکتی ہے، مگر کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراط مستقیم پہ قائم رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بآیاتنا، ہماری یہ دو نشانیاں لے کے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروکار اور فالوور جو ہے وہی غالب ہوں گے۔ پھر جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ کامیابی جو ہے اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی، اور فرعون اور اس کے سارے حواری جو ہے وہ باہر میں سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرما دے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس کلاس کو آگے چلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہیں چاہے جس اعتبار سے بھی ہو، اللہ رب العزت سب کو دور فرما دے، ہمیں قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، قرآن حدیث فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی
ایسی خدمت نصیب فرما دیں جو امت کی ضروریات کو پوری کر سکے اور قیامت تک قائم دائم رہے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور قرآن مجید کی برکت سے ہمارے تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، بغیر تکلیف ہمیں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔